السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اسرائیل اور لبنان نے ایک دوسرے کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی واشنگٹن روانگی، لبنان کی سرحد پر بڑھتی کشیدگی پر کریں گے بات۔ امریکہ کے ساتھ اسلحہ کی فراہمی کا تنازع جلد حل ہو جائے گا، نتنیاہو کو ہے امید۔ یوکرین کے اہم توانائی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، روس کا دعویٰ یوکرین کے خارکیو میں روسی بم حملہ۔ امریکہ کی راک ویلی میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلاب جیسی صورتحال، چین کے وسطی صوبے میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں سی بی آئی کا بڑا ایکشن، وزارت تعلیم کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پہلی ایف آئی آر ہوئی درج۔ مودی حکومت صاف ستھرے طریقے سے امتحان کرانے کے نہیں ہے قابل، نیٹ پیپر لیک پر پرینکا گاندھی مودی حکومت پر ہوئی برہم۔ مایاوتی نے اپنا فیصلہ پلٹا، بھتیجے آکاش آنند کو اپنا جانشین دیا قرار، بھتیجے آکاش آنند کو بی ایس پی کا بنایا نیشنل کوارڈینیٹر۔ اور عسکریت پسندوں اور ان کے معاونین کو تلاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، ایل جی منوج سنہا نے جے این کے پولیس کے 16ویں بی آر ٹی سی بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے کیا خطاب۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حزب اللہ نے آج اتوار کو اعلان کیا ہے کہ اس نے مشرقی لبنان میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما ایمن غطمہ کی قاتلانہ حملے میں ہلاکت کے جواب میں شمالی اسرائیل میں ایک فوجی کیمپ اور دیگر بیرکوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب دوسری جانب تنظیم نے ایک روز قبل ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں اسرائیل کے اندر اہم ملٹری اور حساس مراکز دکھائے گئے۔ جماعت اسلامی لبنان کو حماس کے قریبی گروپ میں شمار کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز جماعت اسلامی نے اپنے رہنما ایمن غطمہ کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد سوگ کا اعلان کیا تھا۔ غطمہ کو اسرائیلی فوج نے مغربی باقا کے الخیرہ قصبے میں ایک بمباری میں شہید کر دیا تھا۔ اسرائیل نے زور دے کر کہا کہ اس نے حملے میں ایک ایسے عسکریت پسند کو نشانہ بنایا ہے جو اپنے گروپ الفجر گروپ اور حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ خیال رہے کہ الفجر گروپ لبنان میں جماعت اسلامی کا عسکری ونگ بتایا جاتا ہے۔ آج اتوار کو حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس کے جنگجوؤں نے بیت الحلیل فوجی ہیڈ کوارٹر پر ڈرون سے حملہ کیا جس میں اسرائیلی فوجی آفیسر کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ الخیارہ میں گزشتہ روز ہلاک ہونے والے الفجر فورس کے رہنما ایمن غطمہ کے قتل کا بدلہ قرار دیا گیا۔ اسرائیل اور لبنان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج آئی ڈی ایف نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اس کی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے کئی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں مشاہدے کی چوکیاں اور بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ اسی دن اسرائیل نے وادی بیقا میں ایک مسلح شخص کو ہلاک کر دیا جو حماس کو ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی این این اے نے خبر دی ہے کہ اسرائیل نے مغربی بیقا کے قصبے الخیارہ میں ایک کارکن کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ دریں اثنا اسرائیل نے لبنان کی جنوبی بندرگاہی شہر سیدون کو بھی نشانہ بنایا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلو لائن پر تنازع شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب سیدون پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اتوار کی صبح واشنگٹن روانگی سے قبل کہا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے اگلے مرحلے اور لبنان کے ساتھ سرحد پر بڑھتی ہوئی دشمنی پر بات چیت کریں گے، جہاں حزب اللہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے نے وسیع پیمانے پر تنازعات کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ 8 ماہ قبل غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ گروپ نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی ہونے تک نہیں رکے گا۔ اس دورے کے دوران اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کریں گے۔ اس سے قبل جون میں اس گروپ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر اب تک کے سب سے بڑے راکٹ اور ڈرون فائر کیے تھے جس میں اسرائیل کا ایک کمانڈر ہلاک ہو گیا تھا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اتوار کے روز اپنی کابینہ کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسلحہ کی فراہمی کا تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ نیتنیاہو نے گزشتہ ہفتے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک تنازع چھڑ گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے مئی میں غزہ کی گنجان آبادی والے علاقوں میں استعمال ہونے والے اثرات کے خدشات کے پیش نظر 2000 پاؤنڈ اور 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ روک دی تھی۔ اسرائیل کو اب بھی اربوں ڈالر مالیت کی امریکی ہتھیار ملنے ہیں۔ امریکہ ایک طرف جنگ بندی کی باتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کو ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر رہا ہے جس سے غزہ میں نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آسٹریلیائی پولیس نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ جنوبی شہر ایڈلیڈ کے ایک شاپنگ مال میں پیش آنے والے ایک واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مرکز کو خالی کرایا گیا اور اس کے نتیجے میں کچھ افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ویسٹ فیلڈ ماریون شاپنگ سینٹر کے فوڈ کورٹ کے علاقے میں نوجوانوں کے دو گروپوں کے درمیان لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور گروپ کے کچھ افراد کے پاس ہتھیار ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ کمیونٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس میں ملوث گروپوں کی شناخت کے لیے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ساؤتھ آسٹریلیا پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لڑکوں کے گروپ کے درمیان جھگڑے میں کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ انخلا کے دوران ایک 77 سالہ خاتون گر گئی ہو اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے۔ روس نے کہا کہ اس کی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر انتہائی درست ہتھیاروں اور ڈرون سے حملے کیے جس کی تصدیق یوکرین کی جانب سے کی گئی ہے اور ملک بھر میں بجلی کی قلت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ تمام اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ توانائی کی تنصیبات کے علاوہ روسی فریق نے مغربی ممالک کے جانب سے فراہم کردہ گولہ بارود کے ڈپو اور ہتھیاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسی دن یوکرین نے کہا تھا کہ روس نے 13 لڑاکا ڈرون بھیجے اور 16 کروز میزائل داغے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کے دفاعی نظام نے 13 ڈرونز اور 12 میزائلوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے روز یوکرین کے قومی بجلی کمپنی نے مغربی یوکرین کے لویو اور جنوب مشرقی یوکرین میں زپوریژیا میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کی بات مانی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے بجلی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ یوکرین کے شہر خارکیو میں ایک روسی بم حملہ ہوا جس میں ایک شخص دھماکے سے بال بال بچ گیا۔ یہ حملہ CCTV فوٹیج میں قید ہو گیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص سڑک کے ایک کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک دھماکہ ہوا جس سے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور ملبہ دیکھا گیا۔ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر میں روسی گائیڈڈ بموں نے ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو تباہ کر دیا جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 52 زخمی ہو گئے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس طرح کے ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے مزید مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے راک ویلی میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریاست میں بڑے پیمانے پر سیلاب کے نتیجے میں آفت کا اعلان جاری کیا ہے۔ آئیوا کے گورنر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ دریا 1993 کی ریکارڈ سطح سے اوپر بہہ رہا ہے اور تباہی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریاست کے تمام وسائل برائے کار لا رہے ہیں اور فیڈ کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ چین کے وسطی صوبے ہنان کے شینگوانگ کاؤنٹی میں اتوار کے روز شدید بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 8 افراد لاپتہ ہو گئے جبکہ ہنگامی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ صوبے کے ڈوسی گاؤں میں تقریباً 4:30 بجے ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 4 مکانات بھی منہدم ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد امدادی سرگرمیاں شروع کی گئیں جس میں فائر فائٹرز اور متعلقہ عملے کو جائے وقوع پر بھیج دیا گیا۔ نیٹ امتحان کے پیپر لیک معاملے میں وزارت تعلیم کی شکایت کے بعد CBI نے اتوار کو باقاعدہ مقدمہ درج کیا ہے۔ CBI نے IPC کی دفعہ 420 دھوکہ دہی اور 120B یعنی سازش کے تحت FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق CBI نے یہ الگ کیس درج کیا ہے۔ بہار اور گجرات کے معاملات کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا۔ ان دونوں ریاستوں کی پولیس فی الحال اپنی سطح پر تحقیقات کر رہی ہیں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب بھی CBI کو اپنے معاملے میں اس کی ضرورت ہوگی وہ بہار اور گجرات پولیس سے رابطہ کرے گی۔ دونوں ریاستوں کی پولیس کی رضامندی کے بعد اور ضرورت پڑنے پر ان کا کیس
ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے اور کیس ڈائری لی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے UGC نیٹ کیس میں بھی وزارت تعلیم کی شکایت کے بعد CBI نے نامعلوم لوگوں کے خلاف دھوکہ دہی اور سازش کے دفعات کے تحت باقاعدہ مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی تھی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں نریندر مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ پرینکا گاندھی نے اتوار کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنا سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ملک کے قابل نوجوان BJP کی بدعنوانی سے لڑنے میں اپنا سب سے قیمتی وقت اور توانائی ضائع کر رہے ہیں اور PM مودی صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں میں لیک ہونے والے پیپر کا ذکر کرتے ہوئے مودی حکومت پر تنقید کی۔ پرینکا گاندھی نے مزید کہا ہے کہ BJP کے دور حکومت میں پورا تعلیمی ڈھانچہ مافیا اور بدعنوان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملک کی تعلیم اور بچوں کا مستقبل لالچی اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں دینے کی سیاسی ہٹ درمی اور تکبر نے پیپر لیک ہونے، امتحانات کی منسوخی سے تعلیم کا خاتمہ اور سیاسی غنڈہ گردی کو ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا ہے۔ دہلی میں کانگریس لیڈر راشد الوی نے نیٹ پیپر معاملے پر اپنا رد عمل دیا۔ راشد الوی نے کہا ہے کہ NDA کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یعنی پیپر لیک ہوا ہے۔ اس کے بعد HRD وزیر نے کہا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہوا، کوئی پیپر لیک نہیں ہوا اور آج اس DG کو ہٹا دیا گیا۔ اسے قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اگر وہ بے قصور ہے تو اسے ہٹانے کا کوئی حق نہیں۔ نیٹ امتحان کے سلسلے میں UGC کے چیئرمین M جگدیش کمار نے کہا کہ حکومت نے طلباء کے مفادات کے تحفظ اور NTA کی طرف سے منعقد ہونے والے امتحانات کی سالمیت کے تحفظ کے لیے فعال اقدامات کیے ہیں۔ اب ہمارے پاس نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی سربراہی کے لیے ایک نیا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ حکومت نے ڈاکٹر کے رادھا کرشنن کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو ISRO کے سابق چیئرمین ہیں۔ یہ کمیٹی مختلف شعبوں کے ماہرین پر مشتمل ہے۔ وہ لوگ جو IIT کے داخلے کے امتحانات کے انعقاد اور ان کی اصلاحات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں وہ اس کمیٹی میں موجود ہیں۔ یہ کمیٹی 2 طریقوں سے سفارشات فراہم کرے گی، ایک NTA کی تنظیم نو اور اس کے کام کاج اور پھر امتحانات کے انعقاد اور ڈیٹا سیکورٹی پروٹوکول میں شامل عمل کا پورا پہلو۔ ان تمام امور کو یہ کمیٹی دیکھے گی اور وہ سفارشات فراہم کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ امتحانات شفاف طریقے سے منعقد ہوں اور ان کی ساکھ مضبوط رہے۔ UG نیٹ کیس کے سلسلے میں بہار سے 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جو ان کے طبی معائنے کے بعد LNJP اسپتال پٹنہ لے جایا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ بہار پولیس نے ملزم کو 21 جون کو جھارکھنڈ کے دیوگھر سے گرفتار کیا تھا۔ بہوجن سماج پارٹی کے صدر مایاوتی نے اتوار کو لکھنؤ میں قومی سطح کی جائزہ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس میٹنگ میں مرکزی عہدیداروں کے علاوہ ریاستی صدور اور ریاستوں کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کی کراری شکست کے بعد پہلی بار ہوئی میٹنگ میں کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں لیا گیا سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ مایاوتی نے ایک بار پھر اپنے بھتیجے آکاش آنند کو اپنا جانشین قرار دیا۔ یہی نہیں، آکاش کو بہوجن سماج پارٹی کا قومی کنوینر بھی بنایا گیا۔ ایک دن پہلے آکاش کو اتراکھنڈ اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کے لیے پارٹی کا اسٹار کیمپینر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کو مانسون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ہر سال مانسون کی بارشوں کی وجہ سے مختلف ندیوں کے پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے بہار، آسام اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں کے بڑے حصے زیر آب آ جاتے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ وزیر داخلہ نے یہاں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور ملک میں سیلاب کے انتظام کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا اور بارش سے متعلق دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں تمل ناڈو، کیرلا اور جموں کشمیر میں بھی سیلاب آئے ہیں۔ مرکزی جل شکتی وزیر CR پاٹل، وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے، مختلف وزارتوں اور محکمہ داخلہ، آبی وسائل اور ماحولیات، روڈ ٹرانسپورٹ، ریلوے بورڈ کے چیئرمین اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افسران کے سیکرٹریز اتھارٹی نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ حکام کے مطابق آسام میں اس وقت 10 اضلاع میں 1.17 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں۔
دہلی کے وزیر اور عام آدمی پارٹی لیڈر سوربھ بھردواج نے دہلی کے پانی کے حصے میں مبینہ کٹوتی پر ہریانہ حکومت پر تنقید کی۔ سوربھ بھردواج نے ہریانہ حکومت پر مزید پانی کم کرنے کا الزام لگایا جب عام آدمی پارٹی کی آرٹیشی نے 21 جون کو غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوربھ بھردواج نے کہا ہے کہ ہریانہ کی بی جے پی حکومت لگاتار جھوٹ بول رہی ہے اور وہ پانی کم کر رہی ہے۔ تمل ناڈو حوت سانحے پر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ اب بھی نازک مرحلے میں اسپتال میں شریک ہیں۔ 56 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شیڈول کاسٹ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کی وہ مذمت کر رہی ہیں۔ اس کے خلاف کانگریس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ جہاں حکومت کی جانب سے دکانوں سے لائسنس یافتہ شراب دستیاب ہے، اس کے باوجود کالوکورچی شہر کے بیچوں بیچ کیمیکل پر بنی شراب پیش کی جاتی ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے کہاں ہیں؟ راہل گاندھی کہاں ہیں؟ وہ صرف اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ وہ جیت جائیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اتوار کو سیکورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں اور ان کے معاونین کو پکڑیں جو انہیں پناہ دے رہے ہیں۔ عسکریت پسندی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد عسکریت پسندی کا مکمل خاتمہ ہے۔ ہمیں عسکریت پسندوں اور ان کے معاونین کو تلاش کرنا چاہیے جو انہیں پناہ دے رہے ہیں۔ ایل جی سنہا نے ریاسی میں ماتحت پولیس ٹریننگ سینٹر میں JNK پولیس کے 16ویں BRTC بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاسی میں ماتحت پولیس ٹریننگ سینٹر ایک معزز ادارہ ہے جو عسکریت گردی اور امن و امان کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پولیسنگ اقدار اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت اور فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیل اور لبنان نے ایک دوسرے کے فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی واشنگٹن روانگی، لبنان کی سرحد پر بڑھتی کشیدگی پر کریں گے بات چیت۔ امریکہ کے ساتھ اسلحہ کی فراہمی کا تنازع جلد حل ہو جائے گا، نتنیاہو کو ہے امید۔ یوکرین کے اہم توانائی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، روس کا دعویٰ۔ یوکرین کے خارکیو میں روسی بم حملہ۔ امریکہ کے راک ویلی میں موسلادھار بارش کے بعد سیلاب جیسی صورتحال، چین کے وسطی صوبے میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 8 افراد لاپتہ۔ نیٹ پیپر لیک معاملے میں CBI کا بڑا ایکشن، وزارت تعلیم کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے پہلی FIR ہوئی درج۔ مودی حکومت صاف ستھرے طریقے سے امتحان کرانے کے نہیں ہے قابل، نیٹ پیپر لیک پر پرینکا گاندھی مودی حکومت پر ہوئی برہم۔ مایاوتی نے اپنا فیصلہ پلٹا، بھتیجے آکاش آنند کو اپنا جانشین دیا قرار، بھتیجے آکاش آنند کو BSP کا بنایا نیشنل کوآرڈینیٹر۔ اور عسکریت پسندوں اور ان کے معاونین کو تلاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، LG منوج سنہا نے JNK پولیس کے 16ویں BRTC بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے کیا خطاب۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔